اس سے پہلے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں پی ٹی آئی کے لیے اس اچھی خبر پر، خبر آپ لوگوں کے لیے ایک اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دے دی ہے کہ وہ نظر ثانی میں جائیں گے، عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی حکومت کا. سر دیکھیں، جہاں تک آج فیصلے کا تعلق ہے، جو کہ ایک آزاد ججز کا آزاد فیصلہ ہے اور خوش آئین ہے، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس فیصلے کا. دیکھیں، یہ اس حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. وہ اس لیے ہے کہ حکومت نے تو ان کو شفٹ نہیں کیا، اور ہم تو کب سے یہ چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ہمارے جو مطالبات تھے ان کو نہیں سنا جا رہا تھا. آج سپریم کورٹ نے انٹرویل کیا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، اور ہم اسی فیصلے کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے اس کے لیے وہ قابل تحسین بھی ہے. اب جہاں تک اس حکومت کا سوال ہے، ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. بات عدالت میں ہے اور عدالت نے فیصلہ دیا ہے اور عدالت ہی اس کو امپلیمنٹ کرے گی. ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے، امید ہے، یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے ایسا لگا کہ اگر نظر ثانی میں جائیں گے بھی تو کورٹ کا یہی فیصلہ رہے گا، عدالت کا یہی فیصلہ رہے گا. دیکھیے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. یہ جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا، یہ تو اس حکومت نے ہی بنایا تھا. اس میں تو کوئی ہمارا ڈاکٹر جو تھا وہ نومینیٹڈ نہیں تھا. ایک سرکاری میڈیکل بورڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اسی سرکاری میڈیکل بورڈ نے ہی یہ جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کی، اور سپریم کورٹ نے اسی رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ اب مزید سیاست کرنی چاہیے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ ہی اس فیصلے کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرے گی. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری اسپتال میں علاج کروا لیا جائے، شفا میں منتقل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس پر مان جائیں گے آپ لوگ؟ پی ٹی آئی کو اعتراض تو نہیں ہوگا شفیع صاحب؟ دیکھیں، قابل از وقت ہم کسی بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. بات اس وقت عدالت میں ہے. عدالت کو ہم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. ہم اس چیز کا پاس رکھنا چاہتے ہیں. ہم کوئی بھی، کیونکہ ان کی صحت سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. آج نورین بی بی نے بھی ملاقات کی ہے، ملاقات کے بعد انہوں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی، اور ہم بھی اس وقت ان کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کی جو سیاسی گفتگو ہے ہم نہیں کرنا چاہتے. 3 سال سے ہم یہ خبر لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بانی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں رک گئی ہیں، کچھ ٹویٹ سامنے آ گئے ہیں، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ایک دم سے شفیع صاحب یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونے لگ گئے ہیں، ملاقاتیں ہونے لگ گئی ہیں، اسپتال منتقلی کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سب کچھ ہٹ کر ہے اس سے جو پچھلے مہینے ہو رہا تھا؟ کوئی چیز ہٹ کے نہیں ہے. اچھا، کوئی چیز ہٹ کے نہیں ہے. اور آپ اس چیز کو جس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اگر وہ چیز ہوتی تو ہم 1000 دن جو ہے وہ قید نہ کاٹتے. وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ میں اس کو جوڑنا چاہ رہی ہوں شفیع صاحب؟ میں وہ آپ بھی سمجھدار ہیں، اور آپ کے چلیں چھوڑ دیں پھر اگر آپ کو نہیں معلوم. آج 265 دنوں کے بعد نورین بی بی کی ملاقات ہوئی ہے. ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ مطالبہ کر رہے تھے. 5 اگست کو جب جلسہ ہوا تو اس میں بھی سی ایم آفریدی نے یہ مطالبات رکھے تھے کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی فیملی کا یہ مطالبہ تھا. صحت جو ہے وہ ان کا فیملی اس کو دیکھ رہی تھی، تو وہ جو بھی مطالبہ کرتے وہ بڑا جائز مطالبہ تھا. اور آج سپریم کورٹ نے جو میڈیکل بورڈ تھا اس کی رپورٹ کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا. ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہوئی، کوئی سیاسی گفتگو ظاہر ہے ہم بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، عدالت کا حکم بھی یہی ہے، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، لیکن نورین صاحبہ نے اپنی بھائی کی صحت کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں سے شیئر کیا ہو، ان کی صحت کیسی ہے، ہیلتھ کیسی ہے؟ دیکھیں، آج نورین بی بی کی 265 دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ہی کوئی میڈیا ٹاک کی، اور نہ ہی ہم اس ملاقات کے بارے میں کوئی گفتگو میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں. جو چیزیں ہم نے کورٹ کو یقین دہانی کروائی ہے ہم ان چیزوں کا پاس رکھنا چاہتے ہیں. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ فواد چودھری صاحب نے آج جو بھی سچویشن رہی ہے اس کے اوپر ایک بڑا معائنی خیز ٹویٹ کیا، گوہر صاحب کا شکریہ ادا کیا، ساتھ میں محسن نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دیا. تو یہ شکریہ بہت معائنی خیز نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو نئے صوبوں کا پنڈورا باکس کھول چکے تھے نا. صاحب نے اس قسم کی کوئی ٹویٹ کی ہے تو وہ بہتر ہی بتا پائیں گے کہ انہوں نے جس اشخاص کا شکریہ ادا کیا وہ کس تناظر میں ادا کیا ہے. اس بارے میں مجھ سے پوچھنے کا تو سوال نہیں بنتا. آپ فواد صاحب سے خود پوچھ لیں تو وہ تمام تر چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے. مجھے اس ٹویٹ کا نہ کوئی علم ہے اور نہ ہی میں اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی صوبوں کے کتنی حامی ہے
اور PTI KP حکومت کے ذمہ تو جو ہزارہ صوبے کا اعلان تھا وہ بھی تاحال قرض ہے شفیع جان صاحب. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ صوبوں کے حوالے سے ایک مثبت سوچ تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی ہے. اچھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے وہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے تھے اور وہ ہر ڈویژن کو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ بنانا چاہتے تھے. لیکن ہمارا یہ بھی ساتھ ماننا ہے کہ جو موجودہ اسمبلی ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. ان کو اس قسم کی ترمیم کا کوئی حق نہیں ہے. ایک فریش الیکشن ہو, نیا مینڈیٹ آئے, جس کو ووٹ ملے وہ اسمبلی میں بیٹھے اور اس کے بعد اس صوبوں کی پہ بات ہو, ڈسکشن ہو. ایک پازیٹیو سوچ ضرور پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے اندر. مسٹر گوہر صاحب نے جو کہا ہے کہ ہمیں ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے, بلی چوہے کا کھیل ختم ہونا چاہیے, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ شفیع صاحب آپ ہمارے اسی پروگرام میں اصل قوتوں سے مذاکرات کی خواہش کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں. تو کیا اس حوالے سے کوئی بات آگے بڑھی ہے جن کو آپ اصل قوتیں کہتے ہیں؟ جی, ہم نے مذاکرات کے لیے بھی ٹائم دیا. 2 سال تک تو کوئی تحریک کال نہیں کی گئی, مطلب کوئی احتجاج کال نہیں کیا گیا. آفریدی صاحب 9 مہینے ہو گئے ہیں, انہوں نے 5 اگست کو 27 سپٹمبر کی کال دی. اس سے پہلے تو کوئی کال ہم نے بھی نہیں دی. لیکن اس کے باوجود, مذاکرات کو ٹائم دینے کے باوجود, اچکزئی صاحب بھی چیزوں کو آگے لے کے بڑھے, گوہر صاحب بھی آگے لے کے بڑھے چیزوں کو, لیکن وہ سود مند ثابت نہیں ہوئی. بالکل ہم تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے. سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے, سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم بھی بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن بات چیت جو ہے وہ سود مند ہونے چاہیے. بات چیت ان سے ہونی چاہیے یا جن کے پاس اختیار ہو. یہ ایک عام ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب 2 لوگوں کا کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو بات چیت ان سے ہوتی ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو ان سے بات چیت نہیں کی جاتی. یہ وقت کا ضیاع ہے. اور جب بھی اس قسم کی سچویشن بنتی ہے, جب بھی ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اگر بات چیت ہو بھی تو وہ اختیار مند لوگوں سے ہو. تو آپ یہ مشورہ اچکزئی صاحب کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے کہا یہ وقت کا ضیاع ہے تو انہیں بتائیں نا کہ ٹائم نہ ضائع کریں. دیکھیے اچکزئی صاحب سے تو مشاورت ہی ہوئی تھی, تو 27 سپٹمبر کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے. اگر مذاکرات کی طرف ہم دیکھتے تو ہم مذاکرات کو تو ہم نے بڑا ٹائم دیا ہے, تو ہم ڈیٹ اناؤنس نہ کرتے. تو اس وقت تو یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ مذاکرات سے کوئی چیز ہم نے حاصل نہیں کی, نہ ہی وہ سود مند ثابت ہوئے ہیں, تو اس لیے ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے. یہ جو 27 ستمبر کا احتجاج ہے یہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اگر کوئی بات ادھر آگے بڑھ جاتی ہے تو اس تاریخ کو کچھ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈیٹ بالکل انٹیکٹ ہے. ڈیٹ بالکل انٹیکٹ ہے. ہمارا ایک مطالبہ تھا جس کو مان لیا گیا. فریدی صاحب جب 5 اگست کو ڈیٹ اناؤنس کر رہے تھے تو انہوں نے یہ چیزیں سامنے رکھی تھی کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے, ان کے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ, فیملی کے ہمراہ. وہ آج ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا تھا کہ کیسز لگائے جائے, سنے جائے اور میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو. تب ہم نے اپنے الائنس کے ساتھ, پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. میٹنگ بھی بلا لی گئی ہے. الائنس سے مشاورت سے ہی ہم نے تاریخ طے کی تھی. ان سے دوبارہ مشاورت ہوگی, ان کو آن بورڈ لیا جائے گا, پارٹی لیڈرشپ سے بات ہوگی اور ساری صورتحال قوم کے سامنے رکھی جائے گی. اگر اچکزئی صاحب کی آپ کے جو دیگر لوگ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جاتی ہے شفیع صاحب, تب ہم کیا دیکھیں گے؟ اگر وہ آپ کو بٹھاتے ہیں اچکزئی صاحب اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں یہاں ہمیں بات کرنی چاہیے, تو پھر دیکھیں اگر پہ تو دنیا قائم نہیں ہوتی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی سچویشن بنے گی, لیکن ہم بات چیت پہ بالکل یقین رکھتے ہیں. اگر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بالکل اس پازیٹیو ڈیولپمنٹ کو ہم دیکھیں گے, ہم اس پہ بات چیت بھی کریں گے. لیکن پازیٹیو ڈیولپمنٹ سے مقصد یہ ہے کہ اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے جو بھی ہم سے بات چیت کرے یا مذاکرات کرے. اچھا, بہت ساری شفیع صاحب میرے لیے لاسٹ کویسچن, اس کا جواب دے دیجیے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ بانی کو بنی گالا منتقل کیا جا سکتا ہے, اور اگر ڈاکٹرز سجیسٹ کریں تو انہیں بیرون ملک بھی لے جایا جا سکتا ہے علاج کے لیے. یہ آپشن ہے؟ دیکھیں آج آپ ریٹن فیصلہ آپ نے دیکھا ہوگا, ریٹن فیصلے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ریٹن فیصلے میں سبجیکٹ ٹو ہیلتھ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوتے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہی زیر علاج رہیں گے. اب ڈاکٹرز نے ان کے ٹیسٹ کرانے ہیں, ذاتی ڈاکٹر ذاتی معالج نے ٹیسٹ کرانے ہیں, تب بھی ساری صورتحال ساری قوم کے سامنے بڑی واضح طور پہ نہیں. آپ چونکہ رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, تو میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں باہر جانے کی ضرورت ہے, ہاں یا نہ میں چلیں سر جواب دے دیں, آپ کے پاس وقت کم ہے, ہاں یا نہ میں, دیکھیں ایسی کوئی بات ابھی ڈسکشن پہ نہیں ہے, نہ ہی ڈسکس کیا جائے.